نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین حضرات، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان موت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان آخر اس کا انجام اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کی مثال وکلاء حضرات ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ہوا کا جھونکا چل رہا ہو اور اس کے سامنے چراغ رکھ دیا جائے۔ اب ہر انسان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہوا کے جھونکے کے سامنے جب چراغ آئے گا تو ایک ہی جھونکا اس چراغ کو بجھا دے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ کوئی پتہ نہیں، چلتے پھرتے کسی وقت بھی اس کا وقت متعین آ جائے گا اور وہ اس چراغ کی مانند بجھ جائے گا۔ دوسری مثال یہ سمجھ لو کہ جس طریقے سے ایک انسان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، جب وہ پلک جھپکتا ہے وہ آنسو فوراً اسی وقت مٹی میں مل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی انسان اس آنسو کی طرح مٹی میں مل جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ افلاطون ایک بہت عقل مند انسان تھا۔ اس سے کسی انسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یار فلاں انسان فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کا سبب کیا چیز بنی؟ اس نے بتایا کہ اس کے فوت ہونے کے سبب اس کی زندگی بنی، یعنی دنیا کے اندر جب وہ آیا تھا تو ساتھ یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو زندگی کے بعد موت ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے، اس کی موت کا سبب اس کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عقل مند انسان کون ہے؟ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق الگ الگ جواب دیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ تو دیکھو کہ موت کو یاد کرنا یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے، کیونکہ موت انسان کو نہیں بھولتی۔ البتہ بعض دفعہ انسان دنیا کی محبت میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے، لیکن موت انسان کو نہیں بھولتی۔ روایات میں آتا ہے کہ موت انسان کے دروازے پر ہر روز جا کر یہ اعلان کرتی ہے کہ انا افرق بین البنات والامہات، کہ میں ایک ایسا اٹل فیصلہ ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ماں اور بیٹی کو جدا کر کے دکھایا۔ انا افرق بین الاخ والاخوات، کہ میں موت ایک ایسا اٹل اور حقیقت فیصلہ ہوں کہ آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے میں نے کتنے بہن اور بھائیوں کے درمیان میں جدائی ڈالی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، میں موت وہ ایسی ایک حقیقت ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کتنے میاں اور بیوی ان کے آپس میں جدائیاں ڈلوائی ہیں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، دوست ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے دوست کتنے یار ایک دوسرے سے جدا کروائے ہیں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، کہ میں موت وہ اٹل حقیقت اور فیصلہ ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے کیسے قیمتی اور عالیشان محلات اور گھر میں نے ویران کر کے دکھائے ہیں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، کہ میں موت وہ ایسی ایک حقیقت ہوں جو دنیا کو ویران کر رہی ہوں اور دن بدن قبرستان کو آباد کر رہی ہوں۔ تو ہمیں یہ خود بھی ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو ایک کی میت ہم خود قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں اس کو دفن کر کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ قبرستان کے اندر میت کو پہنچانا، اس گھر کے اندر ایک فرد کی کمی ہو گئی، لیکن قبرستان کے اندر ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، اور ابھی تک کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ہے کہ جو قبرستان کے اندر گئے ہیں ان میں سے کوئی واپس آیا ہو، لیکن ہر روز آیا دن قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ایک دفعہ قبرستان میں گئے، وہاں مردوں کو جا کر مخاطب ہوئے اور یہ اعلان کیا،
مقصد ان کا یہ تھا کہ تم دنیا کے اندر رہ کر جو مال اور دولت اپنی بیوی بچوں کی محبت میں اتنے مگن تھے کہ تم موت کو بھول گئے تھے، آج جب تم اس قبر میں پہنچ چکے ہو تو اب دیکھو کہ تمہارے پیچھے کیا حال ہو گیا۔ تو اب انہوں نے جا کر مردوں کو خطاب کیا، یا اہل القبور، اے قبر والو، اموالکم قسمت، جو تم اپنے مال کمانے کی خاطر دنیا کے احکامات میں پھنس گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تم نے چھوڑ دی تھی، آج وہ مال تمہاری اولاد نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، جو تم اپنی خون پسینہ کمائی مکانوں پر لگاتے تھے، تمہارے آنے کے بعد آج وہاں پہ لوگوں نے رہائش اختیار کر لیا۔ وَنِسَاؤُكُمْ زُوِّجَتْ، اور تمہاری بیویوں نے آگے نئی شادیاں کر لی ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ حُرِّمَتْ، اور تمہاری اولاد دن بدن تم سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی تمہیں بھولتی جا رہی ہے، اور تمہارا افسوس ان کے دلوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبرستان میں جا کر مردوں کو خطاب کرنا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ آنے والا کل ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہماری مال، یہ ہماری اولاد اور یہ ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر، یہ کسی کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ کل جب ان کے قبضے میں جائیں گے تو انہوں نے ہمیں یاد بھی نہیں کرنا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے ایک دفعہ مردہ لوگوں سے خطاب تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے جب وہ زندہ لوگوں کی، یہ تو پہلے والی جو بات تھی یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو قبرستانوں میں مدفون تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ زندوں کو خطاب ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا دن بدن انسان سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، اور وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت جو ہے وہ دن بدن انسان کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، دنیا اور آخرت دونوں اپنی اولاد رکھتے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں زندوں کو کہ تم آخرت کے بن جاؤ، یعنی اگر دنیا کے اندر بھی زندگی گزارے ہو تو آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے نہ بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جاؤ، دنیا میں اتنے پھنس جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ آخر میں ایک بہت قیمتی وہ نصیحت کرتے ہیں کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، جو آج کا دن ہے یہ عمل کا دن ہے، وَلَا حِسَابٌ، آج تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، وَغَدًا حساب، اور کل کا دن جو آنے والا ہے یعنی موت کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا، وَلَا عَمَلٌ، اس میں تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم، انہوں نے جو یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر میرے دوستو انسانی زندگی کے اندر بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس اگر یہ مہلت ہے، یہ وقت ہے، تو یہ عمل کے لیے ہے، حساب کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ہماری دھوکے والی آنکھ بند ہو جانی ہے، اس وقت انسانی زندگی جو نئی شروع ہونے والی ہے وہ حساب والی ہوگی، وہ عمل والی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے جو کل اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔